نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ خوبصورت مہینہ ربیع الاول شریف کا چل رہا ہے، جس کی 12 تاریخ کو امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے۔ 12 تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول شریف کو، مگر میرے نبی کی شان کا یہ عالم ہے کہ ابھی نبی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے نبی کے نام کا چرچا ہو رہا ہے۔ یمن کا بادشاہ ہے، کتابوں کے اندر آیا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ یمن کا بادشاہ ایک مرتبہ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر کے 12,000 علماء اور حکومہ کو اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل چلنے والے ان سارے لوگوں کے ہمراہ میں یہ بادشاہ نکلتا ہے اپنی سلطنت کے دورہ کرنے کے لیے۔ وہ بادشاہ جس راستے سے گزرتا ہے، لوگ اس کے شان و شوکت کو دیکھ کر کے اپنے اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں، اپنے اپنے گھروں سے آ کر کے بادشاہ کے ساتھ اتنے سارے لوگ تھے، اس خوبصورت نظارہ کو لوگ دیکھتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن یہی بادشاہ جب چلتے چلتے مکہ کے سرزمین پہ پہنچا، دیکھا کہ مکہ کے باشندے کوئی بھی بادشاہ کو دیکھ کر کے اپنے گھر سے نہیں نکلا، تو بادشاہ نے اپنے وزیر خاص سے پوچھا، آخر معلوم کرو کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ میری تعظیم کے لیے مجھے دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ جب معلوم کیا گیا، جب پتہ کیا گیا، تو وزیر نے بتایا کہ بات اصل یہ ہے کہ یہ مکہ کی سرزمین ہے، یہاں پر ایک خانہ خدا ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، جس کو کعبہ شریف کہتے ہیں، جس کو خانہ خدا کہتے ہیں۔ اس خانہ خدا کی زیارت کے لیے لوگ دنیا کے گوشے گوشے سے آتے ہیں، اور اس قدر لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے، اس قدر زیارت کرنے والوں کی بھیڑ لگتی ہے کہ آپ کے ساتھ جتنے سارے لوگ ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ آتے ہیں۔ تو بھلا یہ لوگ آپ کو دیکھ کر کے، آپ کے اس بھیڑ کو دیکھ کر کے، آپ کے ساتھ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر کے وہ بھلا کیسے اپنے گھروں سے آئے گا؟ کیونکہ اس سے زیادہ لوگ اس خانہ خدا کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جب اتنا بادشاہ نے سنا تو بادشاہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس خانہ خدا کو توڑ دوں گا، میں اس کعبہ کو توڑ دوں گا، وہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں گا۔ اس نے اپنے دل میں یہ سوچا، کیونکہ ایک بڑے انسان جب وہ سوچتا ہے لوگ میری تعظیم کیوں نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ کسی کو بھی کچھ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا، یہ نہیں دیکھے گا یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ بادشاہ یمن کے اندر بھی یہ بات آئی کہ یہاں کے لوگ میری تعظیم کے لیے نہیں نکلا، چلو میں یہاں کے باشندوں کو قتل کرا دوں۔ بادشاہ نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فوراً ایک مرض عطا کر دیا، ایک بیماری اللہ نے دے دیا۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ اس کے ناکوں سے خون بہنے لگا، اور خون اتنا بدبودار تھا، اتنا بدبودار تھا کہ اس کے قریب لوگ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، آخر اس بیماری کا علاج کیا ہو؟ ان کے ساتھ بہت سارے حکیم بھی تھے، حکیموں نے دیکھ کر کے دوائی تجویز کی، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کو کوئی آرام نہ ملا۔ بادشاہ اور زیادہ بیمار ہوتا گیا۔ شام کا وقت ہوا، انہی میں سے یعنی ان کے ساتھ جو علماء تھے، ان علماء میں سے ایک عالم دین، ایک عالم ربانی، وہ شام کو بادشاہ کے قریب آیا، بادشاہ کے نبض کو ٹٹولا، نبض کو پکڑا اور پکڑ کے کہا کہ یہ بیماری
آسمانی ہے، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے، بھلا بادشاہ کو آرام کیسے ملے؟ کہا کہ کیا مطلب؟ اس عالم ربانی نے کہا اگر آپ نے اپنے دل میں کوئی بری نیت کیا ہے اس نیت سے توبہ کر لیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا کر دے گا۔ بادشاہ سوچنے لگا کہ میں نے تو یہی دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں کعبہ کو ڈھا دوں گا، میں نے یہی ارادہ کیا تھا یہاں کے باشندوں کو مار دوں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا، یہی میں نے ارادہ کیا تھا۔ اور بادشاہ نے توبہ کر لیا۔ جیسے ہی توبہ کرنا تھا اللہ تبارک و تعالی نے بادشاہ کو شفا عطا کر دیا۔ بادشاہ خوش ہو گیا، خوش ہو کر کے اس نے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا اور ایک ریشمی کپڑے سے خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا۔ وہاں کے ہر ایک فرد کو یعنی مکہ کے ہر ایک باشندے کو اس نے 7 اشرفیاں دیا۔ دینے کے بعد پھر وہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب وہ مدینہ منورہ کے سرزمین پہ پہنچا اور اس وقت وہاں کوئی شہر آباد نہ تھا بلکہ وہاں ایک میدان تھا، جب اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد ان کے ساتھ جو عالم ربانی تھے، ان کے ساتھ جو علماء تھے، اس نے جو کتاب سماویہ میں پڑھا تھا یعنی جہاں پر نبی آخر الزماں کے آخری آرام گاہ ہوں گے، ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اس نے جو علامتیں پڑھی تھی جب اس میدان میں پہنچنے کے بعد وہاں کی مٹی کو سونگھا۔ جیسے ہی مٹی کو سونگتے ہیں کہتے ہیں کہ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، جن کے آرام گاہ ہوں گے، جن کا مدفون یہیں بنے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ سارے علماء نے جب یہ بادشاہ کو کہا اور بادشاہ سے یہ بھی کہا اے بادشاہ ہم لوگ یہاں سے اب واپس نہیں جائیں گے، ہم لوگ یہیں پر رہیں گے اور نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کا شرف اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کیا تو یہیں پہ ہم مریں گے، یہیں پہ ہماری قبر بنے گی، تو کبھی نہ کبھی وہ نبی آخر الزماں اس راستے سے گزریں گے، ان کے قدموں کی خاک اگر ہمارے قبر پہ گر جائے تو یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ جب بادشاہ سے اتنا علماء نے کہا، بادشاہ نے 400 مکانات بنائے اور جو عالم ربانی تھے ان کے مکان کے قریب میں اس بادشاہ نے طب اول حمیری نے 2 منزلہ عمارت تعمیر کی اور کہا کہ جب نبی آخر الزماں آئے اور اگر تم لوگ باحیات رہو تو یہ گھر اسی نبی کی بارگاہ میں پیش کرنا اور کہنا حضور آپ یہیں آرام فرمائیں، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کیا تو میں ایک خط لکھ رہا ہوں۔ بادشاہ نے ایک خط لکھا اور کہا اس عالم ربانی سے اس خط کو تم محفوظ رکھو، اور اگر تمہاری زندگی نے وفا نہیں کیا تو اپنی اولادوں کو دینا اور وصیت کر دینا، نصیحت کر دینا، یہ خط نبی آخر الزماں کی بارگاہ تک پہنچا دے۔ جب بادشاہ نے اتنا کہا، اتنا کہنے کے بعد اس نے خط لکھا، خط لکھ کے اس عالم ربانی کے حوالے کر دیا اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زندگی نے اگر تمہاری وفا نہ کی تو تم اپنی اولادوں کو نصیحت کرنا کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، وہ اپنی اولاد کو نصیحت کرے، اور جب نبی آخر الزماں اس سرزمین پہ ہجرت کر کے تشریف لائے ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اللہ اکبر۔ وہ عالم ربانی کے حوالے خط کرتے ہیں اور بہت سارے مالی امداد کر کے وہ بادشاہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سارے علماء جو ان کے ساتھ میں تھے وہ وہیں رک گئے۔ رکنے کے بعد ان کی اولادیں اور ان کی نسلیں اس قدر پھیل گئی کہ مدینہ منورہ میں دور دور تک گھر بنائے۔ آخر میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ کے سرزمین پہ پیدا ہوئے، اس کے بعد جب مکہ سے ہجرت کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے
جب سنیات کے گھاٹیوں سے، الوداعی کے گھاٹیوں سے جب حضور کی اونٹنی نکلی، سارے مدینہ کے لوگ حضور کے آنے کی خوشیاں منا رہے تھے، اپنے اپنے گھروں کو سجائے، گلیوں کو سجائے کہ نبی آخر الزماں آ رہے ہیں۔ یہ سوچ کر کے سب لوگ اپنے گھر کو سجائے کہ کاش نبی آخر الزماں ہمارے گھر پہ تشریف لائیں۔ اللہ اکبر۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حال دیکھا، وہاں کے لوگوں کے اندر جب یہ حال دیکھا کہ سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ میرے گھر نبی تشریف لائے، میرے نبی نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اور یہ اونٹنی جہاں جا کر کے بیٹھ جائے اسی جگہ میرا قیام گاہ بنے گا، جہاں پہ یہ اونٹنی جا کے بیٹھ جائے وہی میرا قیام گاہ بنے گا، میں اسی جگہ ٹھہروں گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اور وہ اونٹنی جا کر کے اسی جگہ بیٹھتی ہے جہاں پر 2 منزلہ عمارت تعمیر کی گئی تھی بادشاہ یمن کے ذریعے سے، اور اس وقت وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کے تحویل میں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے ان کے اس عالم ربانی کے اولادوں کے ذریعے سے ان کے تحویل میں وہ خط، اور اس خط کو انہوں نے اپنے غلام ابو لیلہ کے حوالے کیا، کہا کہ جب نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، جب پیارے مصطفیٰ مکہ سے مدینہ تشریف لائیں گے، یہ خط لے جا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ جب میرے نبی پہنچتے ہیں، لوگوں نے کہا ابو لیلہ سے جا کر کے نبی آخر الزماں کو وہ خط جو یمن کے بادشاہ نے لکھا تھا اس کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ ابو لیلہ جب میرے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ابو لیلہ وہ خط لاؤ۔ ابو لیلہ یہ سن کر کے دنگ رہ گیا کہ نبی سے پہلی بار ملاقات ہے، آخر انہوں نے میرا نام کیسے بتا دیا، کیسے جان لیا۔ جب وہ دنگ رہ گیا، میرے نبی نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لاؤ وہ خط لاؤ مجھے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ معلوم ہے اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا؟ اس خط کے اندر لکھا تھا کم ترین مخلوق طب اول حمیری۔ یہ خط نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اما بعد، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ پر جو کتاب نازل ہو اس کتاب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، یہ میرے لیے خوش قسمتی ہوگی، اور اگر زندگی نے وفا نہ کی تو یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمانا۔ نبی آخر الزمان نے جب اس خط کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میرے نبی مسکرائے، فرمایا بھائی طب اول حمیری شاباشی ہو تم پر۔ پتہ چلا اس واقعہ سے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، مگر میرے نبی کا چرچا 1000 سال پہلے بادشاہ یمن کر رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے، تبھی تو ابو لیلہ کا نام میرے نبی نے بتا دیا، اور یہ بھی کہا کہ وہ خط لاؤ جو تمہارے پاس میرے لیے یمن کے بادشاہ نے دیا ہے۔ حضرات گرامی، پتہ چلا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان نرالی ہے، ان کی عظمت نرالی ہے۔